الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، مرنے کے بعد کیا ہوگا یہ اللہ تعالیٰ کی بہتر جانتا ہے۔ اور پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ایک ایسے اندھے شخص کا واقعہ سناتے ہیں کہ جس نے قبر اور یعنی کہ موت اور زندگی کے حائل پردے کے رازوں کو فاش کرنے کی کوشش کی تو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ یہ واقعہ آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گا۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے ریڈ بٹن پر کلک کر کے ساتھ میں موجود بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں تاکہ اسی طرح کی اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے۔ تو آئیے دوستو، چلتے ہیں اس عبرتناک واقعے کی طرف۔ ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک بار ایک اندھا فقیر تھا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ ہر وقت اپنی آنکھیں چھپائے رکھتا تھا اور وہ ضابطہ بھیک مانگتا تھا۔ بھیکاری تو کئی ہوتے ہیں، لیکن اس بھیکاری کا سوال کرنے کا انداز کچھ الگ ہی تھا کہ جو مجھے کچھ دے گا تو میں اسے ایک عجیب بات سناؤں گا، جو مجھے کچھ زیادہ دے گا تو میں اسے ایک عجیب چیز دکھاؤں گا۔ اس عجیب فقیر کا اس عجیب انداز میں آوازیں لگانا کافی مشہور ہوتا جا رہا تھا، لیکن میرا ابھی تک اس سے سامنا نہ ہوا تھا۔ ایک روز میرا گزر بازار سے ہو رہا تھا کہ میں نے ایک صدا سنی۔ کہنے والا کہہ رہا تھا کہ میں ایک اندھا فقیر ہوں، جو مجھے کچھ دے گا تو میں اسے ایک عجیب سناؤں گا، اور جو مجھے کچھ زیادہ دے گا تو میں اسے ایک عجیب چیز دکھاؤں گا۔ میں یہ سن کر آواز کا تعاقب کرنے لگا۔ اتنے میں نظر ایک بوڑھے شخص پر پڑی جو ہاتھ پھیلائے کچھ ملنے کا انتظار کر رہا تھا۔ ایک راہگیر رک گیا اور اس نے اس بھکاری کے ہاتھ میں چند سکے رکھ دیے جو کہ معمول سے کچھ زیادہ تھے۔ میں یہ دیکھ کر جلدی اس جانب بڑھ گیا کہ یہ سب فقیر اسے کیا عجیب سنائے اور کیا دکھائے گا۔ سکے ہاتھ میں لے کر اس فقیر نے اس شخص سے کہا کہ میں تمہیں ایک عجیب چیز دکھاتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس اندھے فقیر نے اپنی آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا۔ میں یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کی آنکھیں بالکل نہیں تھی، بلکہ آنکھوں کی جگہ سوراخ تھے جن میں آر پار بالکل صاف دکھائی دے رہا تھا۔ پھر اس نے اس وقت فقیر نے کہا کہ میں تمہیں انتہائی عجیب بات سناتا ہوں۔ یہ میری آنکھوں کے اندھا ہونے کی داستان ہے۔ میں ایک تندرست اور طاقتور نوجوان ہوا کرتا تھا، لیکن میری بدقسمتی کہ میں ایک کفن چور تھا، اور کفن چور بھی بڑا نامی گرامی تھا۔ میرے بارے میں میرے شہر کے سبھی لوگ جانتے تھے کہ میں مردے کے دفن ہوتے ہی پہلی ہی رات کفن کو چرا لیتا ہوں۔ لوگ مجھ سے خوف کھاتے اور مجھ سے وحشت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، لیکن مجھے اپنے اس عیب اور دبدبے پر بڑا ناز تھا۔ میں جب چلتا تو تکبر کے ساتھ چلتا، لوگ مجھے حقارت کی نگاہ سے دیکھتے، لیکن اس سب کا مجھ پر کوئی اثر نہ پڑتا تھا۔ مجھے خود تو کوئی خوف خدا نہ تھا، اور اگر کوئی اللہ والا مجھے واعظ و نصیحت کرتا بھی تو کیسے وہ سبھی مجھ سے بہت ڈرتے تھے۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ویسے تو عام انسان دن دہاڑے قبرستان جاتے ہوئے لرزتے ہیں، اور میں رات کے وقت قبرستان جاتا، اور وہ بھی ایک تازہ دفن ہوئے مردے کی قبر میں گزرنے کی پہلی رات، جبکہ معاملہ حساب کتاب کا ہوتا ہے۔ میں قبر میں جا کر اس کا کفن چرایا کرتا اور اس کا کفن چرا کر فروخت کیا کرتا تھا، یعنی کہ بیچا کرتا تھا۔ بس یہی وجہ تھی کہ سب مجھے کسی شیطان سے کبھی کم نہیں سمجھتے تھے اور مجھ سے ڈرتے تھے۔ جب بھی کسی کو کوئی اپنا دنیا سے رخصت ہوتا تو انہیں اس بات کا مکمل یقین ہوتا کہ دفن کرتے ہی میں اس کا کفن چرا لوں گا۔ وہ کئی راتوں تک اپنے دفنائے ہوئے مردوں کا خیال رکھتے، قبر پر بیٹھ کر جاگتے رہتے تاکہ میں کسی کا کفن نہ چرا لوں۔ اور جب بھی کوئی مردہ قبرستان میں دفن ہو جاتا، اگر پہلی رات کوئی اس کے پاس نہ ہوتا تو میں جا کر اس کا کفن چرا لیا کرتا۔ میں ایسا ہی کیا کرتا۔ ایک بار ہوا کچھ یوں، ہمارے شہر کا قاضی سخت بیمار پڑ گیا، بیماری بھی ایسی کہ اس سے بچنے کی کوئی امید
نہیں رہی۔ ایک روز اس کا خادم میرے پاس آیا اور مجھے قاضی کا پیغام دیتے ہوئے کہنے لگا، قاضی صاحب سخت بیمار ہیں، وہ تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں اگلے ہی روز قاضی صاحب کے پاس پہنچ گیا۔ قاضی صاحب جانتے تھے کہ میں ایک کفن چور ہوں۔ انہوں نے مجھے 100 دینار دیے اور کہنے لگے، دیکھو میں جانتا ہوں کہ میرا وقت بہت قریب ہے، بس میں 100 دینار کے بدلے اپنا کفن محفوظ رکھنا چاہتا ہوں۔ میں ان کی بات سمجھ گیا اور ان سے وعدہ کیا کہ میں اس عطیے کے بدلے ان کے مرنے کے بعد ان کا کفن نہیں چراؤں گا۔ کچھ دن تو قاضی صاحب بیمار رہے، پھر ان کی طبیعت میں بہتری آنا شروع ہوئی اور وہ ٹھیک ہو گئی، اور پھر کچھ دن کے بعد وہ اچانک بیمار ہو گئے اور ان کی موت ہو گئی۔ مجھے ان کی موت کی اطلاع ملی، سارا شہر ان کے جنازے میں شریک ہوا۔ میں بھی گیا، مجھے ان کا کفن چرانے کا خیال آیا، لیکن دل میں سوچا کہ نہیں، میں نے ان سے کچھ وعدہ کیا تھا اور پھر انہوں نے مجھے کچھ پیسے بھی دیے تھے، لیکن پھر دماغ پر شیطان غالب آ گیا۔ پھر سوچا کہ وہ تو اس وقت کا دل تھا کہ جب وہ پہلے بیمار ہوئے تھے اور اس بار تو وہ ٹھیک ہو گئے تھے، اب وہ دوبارہ بیمار ہوئے تھے، بس میں ان کا بھی کفن چرانے کا پختہ ارادہ کر چکا تھا۔ رات ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ رات کا 3واں پہر تھا۔ میں قبرستان پہنچا اور قاضی کی قبر کھدائی کرنے لگا۔ جلدی جلدی میں نے مٹی ہٹائی اور جب مجھے سیلیں یعنی پھٹے بھی دکھائی دینے لگے، بس میں نے ان کی قبر کھود ڈالی۔ قبر میں عذاب کے آثار ظاہر تھے۔ میں نے ایسا منظر اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ قاضی اپنی قبر میں بیٹھا ہوا تھا، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، اس کی آنکھیں آگ کے انگاروں کی طرح سرخ ہو رہی تھی۔ پھر میں یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ اچانک مجھے اپنے گھٹنوں میں درد کی شدت لہریں محسوس ہوئی اور اگلے ہی پہر میری آنکھوں میں انگلی جیسی کوئی چیز پیوست ہوتی محسوس دی اور میں میری آنکھوں کی آر پار ہوئی اور میں اسی وقت اندھا ہو گیا۔ پھر کسی نے مجھ سے کہا کہ اے خدا کے دشمن، اللہ کے رازوں سے کیوں پردہ اٹھانا چاہتا ہے؟ بس یہ میرے گناہ کا عبرت ناک انجام تھا۔ میں اندھا ہو گیا۔ اب یہ صدا اس لیے لگاتا ہوں تاکہ جو کوئی مجھے کچھ دے میں اسے اپنے داستان سنا کر عبرت دے سکوں، کیونکہ کب شیطان کس پر غالب آ جائے، کب شیطان کس کو گمراہ کر لے، یہ کوئی نہیں جانتا۔ بس اللہ نے مجھے میرے ہی جیسوں کے لیے عبرت کا نشان بنا کر رکھ دیا۔ تو پیارے دوستو، یہ صرف کوئی ایک واقعہ نہیں بلکہ ایسے بہت سارے واقعات ہیں جو ہماری نظروں کے سامنے آتے رہتے ہیں اور ہم اپنی مختلف ویڈیوز میں آپ کو بتاتے بھی رہتے ہیں۔ یہ عبرتناک واقعات جو ہمارے رونگٹے کھڑے کر دیتے ہیں اور ہمارے لیے عبرت کا مقام ہے۔ سانس کی ڈور ٹوٹنے کے بعد کس کے ساتھ کیا ہوگا یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ چاہے کوئی شخص ساری عمر گناہ کرتا رہے لیکن آخری وقت میں وہ اگر اللہ سے توبہ کر لیتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت بڑا غفور رحیم ہے، اور اسی طرح چاہے تو کوئی انسان ساری عمر عبادت کرتا رہے اور اپنی کسی ایک خطا غلطی، اپنی کسی ایک غلطی پر پکڑا جائے اور وہ اللہ کی پکڑ میں آ جائے۔ قبر موت اور زندگی کے درمیان ایک حائل پردہ ہے، اس کا راز صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ قبر کا عذاب برحق ہے، قبر کے اندر کس کے ساتھ کیا ہوگا یہ اللہ ہی جانتا ہے، لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے قبروں کے اندر کیمرے لگا کر ویڈیوز ریکارڈ کرنے کی بھی کوشش کی۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دوستوں کی تازہ کھودی گئی قبروں کے اندر لیٹ کر یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ قبر کے اندر ہوتا کیا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے موبائل فون قبر کے اندر رکھ کر دیکھے کہ دیکھیں قبر کے اندر ہوتا کیا ہے، لیکن آج تک یہ کوئی نہیں جان سکا کہ قبر کے اندر کیا ہوتا ہے۔ یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ ہر انسان کی ایک مختلف کہانی ہے۔ اس لیے دوستو، یہ ایک ایسے اندھے فقیر کی کہانی تھی کہ جس نے اللہ کے رازوں سے پردہ ہٹانے کی کوشش کی تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بن گیا، اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا دی اور وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ وہ فقیر یہی پیغام دیتا ہے، اور اس واقعے سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ جن کاموں سے اللہ پاک نے ہمیں منع کیا ان کاموں سے خود کو باز رکھنا ہے۔ اللہ کی بنائی اس دنیا میں ہزاروں قسم کے راز ہیں جو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون کی خلاف ورزی
ترقی کرتا ہے تو انسان ہمیشہ نقصان اٹھاتا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔